جس طرح ہم پہلے بات کر لیتے ہیں، ہماری نمائندہ اس وقت موجود ہے سدرہ غیاث. سدرہ بتائیے گا، اب لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے، لیکن ان کا نتیجہ وہ نہیں نکل رہا جو اینٹیسپیٹ کیا گیا تھا. سو آپ ہمیں کیا صورتحال بتائیں گے آج شہر لاہور کی؟ جی بالکل، اگر لاہور کی اس وقت کی بات کی جائے تو اسموک جو ہے وہ بری طرح سے غالب ہے پورے لاہور کے اوپر، اور لاہور کا دن بدن AQI ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جب ہم اوور آل بات کرتے ہیں دنیا میں تو وہ پہلے اور دوسرے نمبر پر بدستور جو ہے وہ اپنا نمبر قائم رکھے ہوئے ہے. اور پھر جب ہم لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر خطرناک حد تک جو ہے وہ اسموک کا لیول اس وقت بڑھ چکا ہوا ہے. بہت سارے علاقوں میں 900 سے بھی تجاوز کر چکا ہے اسموک، جو ہے وہ 900 سے تجاوز کر چکی ہوئی ہے. اور اگر دوسری طرف گورنمنٹ کے اقدامات کی بات کی جائے تو گورنمنٹ نے اس دفعہ جو ہے وہ بہت ساری گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کر کے اس کے اوپر ایک لیبل لگایا کہ کاربن امیشن جو ہے اس کو کم کیا جا سکے، لیکن جو اس کے نتائج ہیں وہ ہمیں اس طرح سے ابھی دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے جو ہے وہ مسلسل اسموک جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اربوں روپے کی جو لاگت سے واٹر کینن گنز منگوائی تھیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کچھ وقتی طور پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے میں جو ہے وہ اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد سے دوبارہ جو ہے وہ ایک دفعہ گرد دوبارہ سے اٹھتی ہے اور اسموک جو ہے وہ اپنے اسی لیول کے اوپر دوبارہ سے آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ مختلف نوٹیفیکیشنز بھی جاری کیے ہیں جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام سڑکوں کے اوپر جو بھی صفائی ہوگی وہ ویٹ صفائی ہوگی، ڈرائی صفائی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. لیکن ہمیں حالات جو ہے وہ اس طرح سے سازگار ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. اسموک جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ بظاہر تو اپنے اقدامات جو انہیں اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے نتائج لینے سے قاصر دکھائی دے رہی ہے. سدرہ مجھے ایک چیز بتائیے گا، پچھلے دنوں مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ جی پہلے جو یہ کوالٹی انڈیکس آتا ہے یہ باہر کے جو میٹرز ہیں وہ مانیٹر کرتے ہیں، ہم اپنا سسٹم لے کر آئیں. تو اپنا سسٹم لانے سے کہ اب جو نمبرز ہیں وہ ڈفرینٹ آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے چیک کیا ہے ایز وی اسپیک ناؤ 497 اس وقت نمبر شو کر رہا ہے. تو لاہور کا جو اپنا سسٹم ہے وہ کیا بتا رہا ہے، یا پنجاب کا جو سسٹم ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ جی بالکل، جو انہوں نے مانیٹرنگ سسٹم لگائے ہیں AQI چیک کرنے کے لیے وہ مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں، جس میں کوئی خاص فرق جو ہے وہ زیادہ نہیں آیا. جس سے ہم AQI پہلے چیک کر رہے تھے جن مانیٹرز کے تحت، ان مانیٹرز میں جو گورنمنٹ کے اپنے مانیٹرز لگائے گئے ہیں ان میں 1-2 نمبرز کا فرق ہے، کوئی خاص فرق جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. جبکہ اگر آپ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو ہوا جو ہے وہ اس وقت ہر چیز کو دھندلایا ہوا ہے. اسموک نے ہر چیز جو ہے وہ دھندلی دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ حد نگاہ کی اگر بات کریں تو وہ بھی بہت محدود ہو کے رہ چکی ہوئی ہے. تو گورنمنٹ کی جانب سے اقدامات تو کیے گئے ہیں لیکن بظاہر اس اقدامات کے ہمیں نتائج جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے. اگر لاہور کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو تقریباً 80% لاہور جو ہے وہاں پر اس وقت ترقیاتی کام جاری ہیں، جن میں سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اور دیگر معاملات جو ہیں وہ پائپس ڈالے جا رہے ہیں. تو جگہ جگہ جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر بھی موجود ہے جو کہ آلودگی کا بھی ایک بڑا سبب بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہیکلز کی اگر بات کی جائے تو وہیکلز سے کاربن ایمیشن جو ہے وہ بھی بالکل اسموک کا باعث بن رہی ہے. بہت شکریہ سدرہ غیاث، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. اچھا اب اگر بات کرتے ہیں تمام صورتحال کے اوپر، وہاں سے موجود ہیں ماہر ماحولیات اور ممبر پنجاب کلائمیٹ چینج کمیٹی ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ. بہت شکریہ زینب صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. زینب صاحبہ، اینٹی اسموک گنز کیننز لائی گئیں تو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ اس بار اسموک سے کافی حد تک نجات مل سکے گی، بٹ ابھی ہماری رپورٹر بھی ہمیں بتا رہی تھی کہ ایز سچ کچھ امپیکٹفل نتائج نظر نہیں آ رہے. وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ جو اسموک کا مسئلہ ہے اس کو کم از کم ایک دہائی تو گزر گئی ہے. 2016 میں ہماری اسموک پالیسی بنی تھی اور اس پہ نفاذ ہی نہیں ہم نے دیکھا. ابھی پچھلے 2 سال سے اس پہ جو ہے وہ کام شروع ہوا ہے، ریگرس میئرز لیے جا رہے ہیں. تو ایک ڈیکیڈ کا مسئلہ ہے، اس کو ہم ان میئرز سے اچانک حل ہوتا نہیں دیکھیں گے. یہ جو اسموک گنز ہے اس کو، یہ لرننگ ہماری چائنا سے ہے. چائنا میں جب بیجنگ میں اسموک کا ایشو بڑھ گیا تو عوام کو فوری طور پہ ریلیف دینا مقصد تھا. اب اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ فوراً کی جا سکتی ہیں. ایک ہے یا تو آپ مصنوعی بارش کر دیں،
اور اس سے ریلیف دے دیں, اس پہ بھی 100% پرابیلٹی مطلب چانس ہوتا ہے, وہ چانس پہ ہوتی ہے, وہ گارنٹی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ آپ اس سے سستا میئر لے لیں, سڑکوں پہ چھڑکاؤ کر دیں یا مسٹ اسپرے کر دیں تاکہ وقتی طور پہ وہاں سے اسموک ڈسپرس ہو. ابھی لاہور میں جو اسموک گنز ہیں وہ صرف ٹیمپریری میئر ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, لیکن فرق کیوں نہیں پڑا اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر یہ کہ پنجاب جو ہے, پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب, یہ ایئر شیڈ ہے. یہاں پہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں موسمیاتی زبان میں ٹیمپریچر انورژن, یعنی کہ یہاں پہ موسم ہلکا ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ ٹھنڈی ہوا کی لیئر گرم ہوا کی لیئر کے اوپر ٹریپ ہو جاتی ہے, وہ اپنے اندر پلوٹنس کو زیادہ ہولڈ کرتی ہے. اور اگر وہاں پہ نمی موجود ہو, جو کہ اس سال سیلابوں کے باعث زیادہ موجود ہے, تو وہ اپنے اندر پلوٹنس زیادہ ہولڈ کر لیتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے سال کی نسبت ہم نے جو پہلا دن دیکھا اسموک کا, وہ اس سال اکتوبر میں دیکھا, پچھلے سال ہم نے نومبر میں جا کے دیکھا تھا. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اسی دوران جب آپ کے لوکلائز فیکٹر یعنی گاڑیاں, پرانی گاڑیاں, ان کا دھواں, اس سے ناکس پولوشن نکلتی ہے جس کو آپ نائٹرس آکسائڈ کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ موجود ہے. اور آلدو اس دفعہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ کی ٹراول کی فصل جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے تو فصلوں کا فضلہ نہیں جلایا جائے گا, لیکن ڈاکٹر زینب ان ساری چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ظاہر ہے بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی گئی اور پیسے بھی لگے, آپ اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. تو کیا یہ ایک ناکام تجربہ تھا کیونکہ پانی کا ضیاع بھی ہو رہا ہے, پیٹرول ڈیزل بھی ضائع ہو رہا ہے اور ریسورسز کا بھی غیر ضروری استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم سائنس کو پالیسی سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. ہم دوسرے ممالک سے لرننگز تو لیتے ہیں لیکن ہمارا ریجن خطہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہے, ہر ملک کا الگ ہوتا ہے, جغرافی الگ ہوتی ہے, تو وہاں آپ کو سائنٹیفکلی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ہم نہیں دیکھ پاتے. اسی لیے یہ جو تجربہ ہے یہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہا جس طرح سے کسی اور ملک میں شاید کامیاب ہوا. اور ظاہر ہے ہم ایک واٹر اسکارس کنٹری بن گئے ہیں, پانی کی قلت بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں دو ہی ایکسٹریم ہے, یا بہت پانی آتا ہے سیلاب, یا پانی ہوتا نہیں ہے, ڈرائی سیزن, ڈراؤٹ کا سیزن ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک سکسیسفل وہ ہمارا نہیں رہا. اور اس میں صاحبہ ایک اور بات ذرا ہم جاننا چاہتے ہیں آپ ذرا یہ بھی روشنی ڈال دیں اس چیز کے اوپر بھی کہ واٹر گنز کے, اینٹی اسموک واٹر گنز جو ہیں, جو کیننز ہیں, ان کے استعمال سے قبل انہی دنوں میں اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں یا اس سے پچھلے سال کی بات کریں, تب کیا AQI تھا, اور اب جب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اب کیا AQI ہے؟ ہمیں ذرا سٹیٹس بتائیے گا. دیکھیں, پچھلے سال AQI آپ کا 4 ڈیجٹ پہ پہنچ گیا تھا, 1000 کراس کر گیا تھا. یعنی آپ سوچیں ایک ہیلدی ایئر کوالٹی جو ہے وہ آپ کی 50 سے 100 کے بیچ میں, 50 تک میکسیمم آئیڈیل ہے, 50 سے 100 کے بیچ میں نارمل ہے. اس کے اوپر وہ ڈینجر اور ہیزرڈس شروع ہو جاتی ہے. تو 1000 پہ پہنچنے کا مطلب ہے کہ لاہور میں صرف آپ اپنے آپ کو ایسے سمجھیں کہ آپ ایک ایسے کمرے میں بندے جہاں 20 سگریٹ اسموک کیے جا رہے ہیں, اور لاہور میں لائف ایکسپیکٹینسی 7 سال کم ہو چکی ہے اسموک کی وجہ سے, ایئر پولوشن کی وجہ سے. تو جی پچھلے سال کی نسبت ابھی تک ہم نے بہت زیادہ ہائی AQI نہیں دیکھا, لیکن یہ AQI بھی پچھلے سال نومبر میں جا کے ہوا تھا. اگر ڈرائی سیزن رہتا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ AQI آپ کے 4 ڈیجٹ تک پہنچ سکتا ہے. اللہ کرے بارش ہو جائے تو اس چیز میں فرق دیکھا جا سکتا ہے, ادروائز یہ مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا. پھر آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے گا, اسے فائٹ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں, اس پہ نا اسٹریٹجی لے کر آنی ہے, اور وہ اسٹریٹجی سے بھی اگر ہم ریگرسلی ابھی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اگلے 2 سے 3 سالوں میں یا 3 سے 4 سالوں میں آپ فائدہ دیکھیں گے. ایک تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بڑھانے کی ضرورت ہے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ انسینٹیو میکینزم کی طرف جا رہی ہے, انسینٹیوائز کریں اور ان کو انگیج کریں کہ یہ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم جو پنجاب گورنمنٹ بات کر رہی ہے اس میں ان کو شامل کریں اور آپ کا سسٹم امپروو ہوگا. پھر یہ جو گرین بفر زونز ہیں, شہروں کے گرد جنگلات ہیں, گرین زونز ہیں, ان کو بڑھایا جائے, اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی اسموک کے سیزن میں لمٹ کروائی جائے, کیونکہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں یہ آپ کا PM 2.5 بناتا ہے بہت زیادہ. اس کے علاوہ جو آپ کے اینٹوں کے بھٹے ہیں, بے شک وہ زگزیگ ٹیکنالوجی پر ہے, لیکن زگزیگ ٹیکنالوجی کو بھی انرجی ضروری ہوتی ہے. انرجی کرائسس آپ کے ملک میں اس کی پرائسز اتنی زیادہ ہے کہ ڈاکٹر زینب, یہ سوال میں اپنی رپورٹر سے بھی پوچھ رہی تھی, آپ سے بھی پوچھوں گی, کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا کہ جو آپ انٹرنیشنلی جو فالو کر رہے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس, وہ صحیح نتیجہ نہیں دے رہا ہے, وہ حقائق سے پوری طرح سے آگاہ نہیں ہے. ہم اپنا مانیٹرنگ سسٹم لے کر آئے اور اب آپ کو صحیح نمبرز ملیں گے.
تو یہاں تو ابھی ہماری رپورٹر بتاتی ہیں کہ اس میں بھی کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں آ رہا. جو انٹرنیشنل ایئر کوالٹی انڈیکس شو کر رہا ہے وہی ہمارا سسٹم بھی شو کر رہا ہے. سو واٹ از دا ڈفرینس؟ آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، اس میں دو فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر کہ جہاں اسموک کا ایشو ہے اگر وہاں مانیٹرنگ اسٹیشن لگے ہوئے تو وہ ڈیٹا ظاہر ہے وہ آپ کو ویریفائڈ ڈیٹا دے گا، کیونکہ وہ وہاں سے ڈیٹا اوریجنیٹ ہو رہا ہے ایکچوئل ڈیٹا، اور آپ کے پھر انٹرنیشنل مانیٹرنگ اسٹیشنز بھی اس ڈیٹا کو جو ہے وہ ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بھی چھوڑ دیں آپ کا لوکل مانیٹرنگ سسٹم ہے کہ نہیں، سیٹلائٹ ڈیٹا تو جھوٹ نہیں بولتا، سیٹلائٹ آپ کو سارا ڈیٹا دے دیتا ہے. تو ڈیٹا ڈسکریپنسی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اگر لوکل مانیٹرنگ اسٹیشن نہیں بھی لگے ہوئے تو سیٹلائٹ ڈیٹا سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہاں دھواں ہو رہا ہے، کہاں اسموک کا کتنا لیول جا رہا ہے. ہاں اگر لگ جاتے ہیں لوکلی، جو کہ پہلے بھی کئی کچھ جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو ایک سسٹم کے تحت لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگائیں کہ جس جگہ پہ اسموک کا سورس ہے وہاں پہ AQI آپ کا زیادہ رپورٹ ہوگا، اور جو جگہ اس سے دور ہے وہاں پہ AQI تھوڑا کم رپورٹ ہو رہا ہوگا. تو ایگریگیٹڈ ڈیٹا آپ نے کیسے لینا ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں مانیٹرنگ اسٹیشنز کو کنیکٹڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک سسٹم آتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں آتا تو آپ سیٹلائٹ ڈیٹا ڈاکٹر صاحبہ لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی بس سم اپ کرتے ہیں کنورسیشن کو، یہ بتا دیں کہ ناؤ واٹس دا شارٹ ٹرم پلان. اینٹی اسموک گنز ہمیں کوئی خاص کارآمد نہیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے بعد مصنوعی جو بارش تھی اس کا بھی تجربہ ہمیں کوئی خاص کارآمد نہیں نظر آیا لاہور میں، نہ پچھلے سال نہ اس سے پچھلے سال. تو اب کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں ہم نے اپنی لرننگ سے سیکھ لیا کہ یہ کارآمد نہیں ہے، تو ظاہر ہے اب اس کی آلٹرنیٹ اسٹریٹجیز پہ جانا ہے. ہمیں ویسٹ مینجمنٹ، کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز، یہ ایمیشن ٹیسٹنگ کے علاوہ ہمیں سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن اور موبلٹی کی طرف جانا ہے. جہاں بڑے شہروں میں پنجاب میں آپ ان لوگوں کو ایکسیس دیں پبلک ٹرانسپورٹ کی جو یہ موٹر سائیکلز اور گاڑیاں بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے، جن سوسائٹی سے یہ گاڑیاں بہت استعمال ہوتی ہیں، یورو اسٹینڈرڈز پہ کنورٹ کریں، اور پرانی گاڑیاں بین ہونی چاہیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ میجر سورس ہے. اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو پروموٹ کریں تاکہ اس طرف لوگ آئیں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ آئیں. آگاہی مہم اپنی پورے سال اس کو سخت سے سخت رکھیں، اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کریں جب آپ کا AQI 500 سے کراس کرتا ہے، کیونکہ ماسک مینڈیٹری ہونے چاہیے. پلانٹیشن ڈرائیو، انڈور پلانٹس پروموٹ کریں، اور ایئر فلٹر سبسیڈائز کریں. بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف اس کو ریگولسلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور عوام کو ساتھ شامل ہونا چاہیے. بہت ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زینب.